بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع فاحشہ عورت اور باحیا نوجوان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ کچھ بدباطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد اور زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں لگے رہتے۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فاحشہ عورت کے پاس آئی اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا اور ذلیل کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کے عبادت خانے کی طرف چلی گئی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پہ کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئے کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ ندا دی، اے اللہ عز و جل کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ آخرکار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے نیم عریاں حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان چلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی اور پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فاحشہ نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس نوجوان پر جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسے وقت میں گناہ سے باز رہا جب ارتکاب گناہ سے اسے کوئی چیز مانی نہ تھی۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے خلوت ہو یا جلوت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالی لیکن ایک نظر بھی اس فاحشہ پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال لیتا ہے۔ حاسدین نے تو خوب کوشش کی کہ
کہ کس طرح اس نوجوان کو ذلیل کریں، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ اس قادر مطلق کے سامنے کسی کی کیا مجال، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، اور جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے بنائے ہیں ان میں رہ کر قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور فحشہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح اس نوجوان نے اپنے ہاتھ تو جلا ڈالے لیکن اس فحشہ عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کریم ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔